اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 11، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے آپ کی طرف، اذا رجعتم، جب آپ ان کے پاس جاؤ گے، قل کہہ دیجئے لا تعتذروا، ہرگز تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، لن نؤمن لکم، اور ہرگز ہم تم پہ یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے بتا دیا تمہاری خبریں، وسیر اللہ اعمالکم، اور عنقریب اللہ تعالی دیکھ لیا تمہارے عملوں کو، دکھا دیے تمہارے عمل اس کے رسول کو، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر لٹا دیا الی عالم الغیب والشہادۃ، جو ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور پوشیدہ بھی، فینبئکم، پس وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے ویدوں کو جاننے والے ہیں۔ تو پارے کے آغاز میں اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف بہانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پارے کے اختتام پہ اللہ ذوالجلال کے ظاہر و باطن کے خوف سے واقف ہونے کا تذکرہ کرنا جو ہے ہمارے لیے اس چیز کا پیغام رکھتا ہے کہ ماضی میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں زبان کے الفاظ سے یا مختلف ہیلے بہانوں سے ریز کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل سے ریز کرنے کی کوشش کریں۔ خوبصورت نیت کے ساتھ عمل جتنا خوبصورت ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال عمل کرنے والے کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جن سے انسان رب کے تعلق سے محروم ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا، سورۃ توبہ آیت نمبر 99 میں ارشاد ربانی ہے وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک اللہ کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالی ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ربانی ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ربانی ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ غفور رحیم، پھر ان لوگوں نے کیا کی؟ اللہ سے توبہ کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جب زمین باوجود جب ان لوگوں نے طرح طرح کے بہانے ہیلے بہانے بنائے کہ ہم کل جائیں گے، اس کے بارے میں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گی کہ جب سیدنا کعب بن مالک کی زبانی ہم سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں جو تھی نا عروج پہ تھیں، اور سوچا کہ کل تیاری کر لوں گا، وہ کل ہی کل بنتا جاتا، حتیٰ کہ ہم غزوہ سے واپس تشریف لے آئے۔ میرے جیسے ہی غزوہ پیچھے رہ جانے والے 80 کے جو تھے نا لوگ تھے قریب، زبانوں پہ جھوٹ تھا۔ حدثات میں یہ جو تھے حضرت سیدنا کعب بن مالک، یہ ان کا تو بہانہ ٹھیک تھا، یہ کسی صحیح عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن ان کے ساتھ کچھ منافقین ایسے تھے، بظاہر تو مسلمان تھے لیکن کچھ منافقین ایسے تھے کہ انہوں نے بھی ہیلے بہانے بنا کے تو غزوہ سے جانے سے انہوں نے گریز کیا۔
تو کہتے ہیں کہ میرے جیسے غزے سے پیچھے رہ جانے والے 80 کے قریب لوگ تھے، ان کی زبانوں پہ جھوٹ تھا، معافی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ، چلے جاؤ کہ میرا رب فیصلہ فرما دے۔ 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزر گئے تو کہتے ہیں کہ وہ 40 دن کیسے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ لوگوں کو جب حکم نبی ہوا کہ ان سے بات تک نہیں کرنی ان لوگوں سے، فَاحْتَجَبْنَا النَّاسُ، لوگ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے، تغیر لنا، سب کچھ بدل گیا، حتیٰ یہاں تک تنکرت لی فی نفس الارض، ساری دنیا ہی بدل گئی۔ ایسے نازک موقع پہ مجھے پھسلانے کے لیے غسان کے بادشاہ کا خط پہنچا جسے میں تنور میں جلا دیتا ہوں۔ 40 دن کے بعد پیغام پہنچتا ہے کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 50 دن گزر گئے۔ نماز فجر کے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، دم گھٹا جا رہا تھا، زمین باوجود وسعتوں کے ہم پہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ تو پھر آوازیں بلند ہوتی ہے، یا کعب بن مالک ابشر، فخرجت ساجدا، کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ اے کعب بن مالک خوشخبری ہو۔ جیسے ہی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں، کہا آمین عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، قال لا بل من عند اللہ، فرمایا معافی آپ کی جانب سے ہوئی ہے یا اللہ کی جانب سے ہوئی ہے؟ کہ اللہ ذوالجلال کی جانب کے سچ بولتے تھے۔ توبہ کا انداز تھا کہ میرے رب نے قرآن بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی سچ بولنے اور صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس چیز کا یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر المومنین، مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر سورہ یونس میں آیت نمبر 103 میں ہے ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المومنین، پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی تمہارے پاس واضح نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمومنین مومنوں کے لیے۔ اللہ پہ توقع رکھنا، سورہ یونس آیت نمبر 84 میں ارشاد ربانی ہے وقال موسیٰ، اور کہا اے موسیٰ، یا قومی، اے قوم، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم اللہ پہ ایمان رکھتے، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ کثرت سے دعا کرنا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ ہمیں ڈالنا، فتنۃ للقوم الظالمین، ظالموں کی قوم میں، ونجنا، اور نجات دے ہمیں، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافروں کی قوم سے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے سبب سے میرا رب کسی کو اپنا نہیں بناتا، بلکہ کیا کر دیتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں، وہ ہے شرک کرنا۔ اس کے بارے میں ہے ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے مناسب، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بعد اس کے ما تبین لہم، کہ وہ ظاہر ہو گیا تمہارے لیے، یعنی ان کی منافقت تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، بے شک وہ لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں بخشش طلب کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے، الا مگر، ام موعدۃ وعدہا، جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا،
فلما تبین لہ جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے انہ عدو للہ کہ وہ کیا ہے اللہ کا دشمن ہے تبرأ منہ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کیا ہو گئے بیزار ہو گئے ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم کیا ہے بردبار ہے اور نرم دل والے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ پھر ان کے پیچھے جو تھا فرعون اپنا لشکر لے کے جب آیا تو پھر فرعون جو تھا وہ تب اپنے لشکر کے ساتھ تباہ و برباد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی فتح دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں ہم ان سے جو ہے وہ سبق حاصل کر سکیں۔ میرے اللہ ذوالجلال کرام سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جن کاموں کو اختیار کرنے سے انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور ایسے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے جن سے انسان رب کے تعلق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدُ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے خیانت کرنے والوں کو۔ قوم نوح کو دیکھیے کہ کس طرح یہ فخر و غرور کے مثال تھے، کیا کیا بولے جاتے تھے۔ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا تو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو إِلَّا الَّذِينَ مگر انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہم اراذلنا بادیہ رائی جو تیرے آگے پیچھے پھرتے ہیں وہ تو ایک کمی لوگ ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں دیکھتے۔ وما نرى لكم علينا من فضل اور نہ ہی ہم تو آپ کے اندر کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی فضیلت آپ کو دی گئی ہے۔ بل نظنكم کاذبین ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ پھر قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے عبرت کا نشان بنایا، قوم سمود کو قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ جب انہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیے۔ اب صحابہ مدین کو دیکھیے کہ کیسی کیسی جرأت کر جاتے تھے کہ کہتے تھے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا تیری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں چھوڑ دیں۔ ما نفقہ کثیرۃ مما تقول ہمیں آپ کی ذرا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یعنی انہوں نے طرح طرح کی باتیں جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں اور ایسے ایسے جملے کہنے والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کنویں میں گرانے والے کیا جانتے تھے کہ کوڑیوں کے باؤ بکنے والے یوسف کل کو سوالی بن کر جس کے سامنے جائیں گے وہی ہوگا جو آج ہمارے ظلم کا نشانہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو مقدر کا کھیل ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مرضی ہے میرے رب کی، مرضی ہے، کسی اور کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان لاکھ جتن کر لے اسے وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صرف رب سے طلب کرنا چاہیے۔ یا قومی اے قوم لا اسالکم علیہ نہیں میں سوال کرتا تم سے مالن کسی مال کا، ان اجرگ الا علی اللہ نہیں ہے میری اجرت مگر کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ غربا مساکین کی مدد کرنا ہوا یا قومی اے میری قوم من ینصرنی من اللہ کون ہے جو میری مدد کرتا ہے اللہ کے علاوہ؟ ان تردتہم افلا تذکرون اگر تم ان کو مجھ سے دور کر دو گے تو کیا تم کچھ نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کوشش کے بعد معاملہ رب کے سپرد کر دینا چاہیے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا، انی توکلتو بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے اور ربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابت الا ہوا نہیں ہے کوئی چھپایا الا مگر ہوا آخذ بناصیتها اللہ کے قبضے میں ہے اس کی پیشانی۔ ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرے رب کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان نہ تم کمی کرو ناپ تول میں اور میزان میں۔ انی اراکم بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بخیر بلائی پہ، و انی اخاف و میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم محیط
کہ تمہارے اوپر ایک عذاب کا خوف دیکھ رہا ہوں جو تمہیں گھیرنے والا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، او ان نفعل فی اموالنا، اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ انک، بے شک آپ، لانت الحلیم الرشید، نیک چلن آدمی ہیں۔ صبر سے کام لینا چاہیے۔ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المحسنین، نہیں ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اور بے جا اسراف سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، تو اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار جو ہے اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لو گے، سوا اس تھوڑے سے جو تم نے روک رکھتے ہو۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائیں اور ان کاموں کو اختیار کریں جن سے رزق میں فراوانی ملا کرتی ہے۔ خاتمہ بالایمان اللہ تعالی ہمارا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائیں اور ہماری اولادوں کو دین کا داعی بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔